کشف الدجى بجماله. ویلکم بیک ناظرین. نورید اقبال نے کہا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتہ تھا چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. تو یہ جو تعلیم ہے وہ تو روشنی کا نام ہے نا، لیکن وہ روشنی کہ جو ابھی آپ کی ہی بات میں دہرا رہی تھی کہ جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشید کی گئی ہو. قرآن پاک تمام علوم کا منبع و مخزن ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی بایولوجی پڑھ رہی ہے، کوئی فزکس خاتون پڑھ رہی ہے، کوئی کیمسٹری پڑھ رہی ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہی ہے. پچھلے دنوں میں ایک نام نہاد، میں نام نہیں لوں گی، وہ تنظیم کا میں ایک فتویٰ پڑھ رہی تھی کہ نرسنگ حرام ہے. تو وہ جو ایجوکیشن وہ ان کی خواتین پھر ڈیلیوری کے لیے کہاں جاتی ہیں؟ نہیں، وہ بدر کے میدان میں اور احد کے میدان میں مرن پٹی نرسنگ کس نے کی تھی؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کیا کرتی ہیں؟ نرسنگ کر رہی ہیں. تو اگر وہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار یہ کام کر رہی ہیں تو ہم اس کس اسلام کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو حرام قرار دے دیا؟ یہ جو مس کنسپشنز ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہاں آپ کے پروگرام کی وساطت سے، چونکہ حکومتی نمائندہ میری بہن بیٹھی ہیں، میں ان کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ ایجوکیشن پر بجٹ دیکھیں کتنا خرچ ہو رہا ہے، اور اس میں پھر دہائیاں گزر چکی ہیں، مردم شماری نہیں ہوئی. تو آپ کس طرح ریشو نکالیں گے ویمن ایجوکیشن کی اور لٹریسی ریٹ کی؟ تو آپ دیکھ لیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. ایک خاتون کو پڑھا کر آپ ایک کنبے کو پڑھانے کی ذمہ داری لیتے ہیں. تو ہماری نیشن کو، اگر ہم نے پوری نیشن کو ایجوکیٹ کرنا ہے تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، عورت تو لیجسلیشن میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کابینہ میں بیٹھی تھی. وہ شاید نیپولین کا تھا کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں اور میں آپ کو اچھی قوم دے دوں گا. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا. میں جو بات شروع میں پروڈکشن ہاؤس کی ہے کہ گود سے جو چیز، جو خمیر سے جو چیز اٹھ رہی ہے، وہ اگر اس کے اندر تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، وہ جو میں نے اقبال نے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، وہ ماں کی گود تھی جو صحرا کے اندر بھی اسماعیلی آداب سکھاتی ہے. اور کیسا صبر ان کے اندر تھا. پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بات یاد، آپ کی بات سے یاد آ گئی کہ فرمایا کرتے تھے کہ اب مائیں خالد بن ولید جیسے بچے پیدا نہیں کرتی. یعنی یہ ان کی والدہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ خالد بن ولید جو ہے یہ ماں نے تیار کیا ہے. کیونکہ شجاعت تو خون میں شامل ہوتی ہے نا. واہ واہ سبحان اللہ. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے بعد از وصال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن اپنے نکاح کے لیے شرائط رکھی تھی کسی خاتون سے، ان میں ایک شرط شجاعت تھی کہ اس عورت کے خون میں شجاعت شامل ہو. تو یہ دیکھیں کہ جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی اگر میں عورت کی بات کروں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کو، میڈیا چونکہ ایک آنکھ ایک کان کی حیثیت رکھتا ہے حکومت کے لیے، ان کو این جی اوز جو کام کر رہی ہیں، لوگوں نے اس کو انفارچونیٹلی کاروبار بنا لیا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اس سے اچھا بزنس پاکستان میں کوئی نہیں. لبنہ صاحبہ یہ تو واقعی میں تائید کر رہا ہوں نورید کی کہ اکثر حلقوں میں بھی جاتا ہوں اور مختلف جگہ لیکچر دینے، وہ کہتے ہیں جی سب سے اچھا بزنس جو ہے یہ ایجوکیشن ہے اور یہ تباہی ہے. یہ سمجھ لینا یہ تو ایک بڑا مقدس فریضہ ہے اور اس کو ذریعہ آمدن بنا دیا گیا اور اس کی وجہ سے ہماری تعلیم کا زوال شروع ہو گیا. میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. جی اس میں پچھلے دور میں بھی نگلیکٹ کیا گیا، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب جیسے ہمارے سی ایم صاحب ہیں، پی ایم صاحب ہیں، ایجوکیشن کے لیے ایمرجنسی انہوں نے ڈکلیئر کر دی ہے. اور ہر ایم پی ایس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اسکولز میں وزٹ کریں. میں نے خود بہت اسکول میں وزٹ کی. مانیٹرنگ یہاں پہ بہت ضروری ہے جس کے لیے ہم سب اب لگے ہوئے ہیں. اور آپ سوچئے لبنہ باجی آپ ایک کام کرتے ہیں، جی چیف منسٹر صاحب جب ملاقات ہونا، میرا ان سے ایک زمانے میں بڑا محبت کا رشتہ رہا ہے. پھر ظاہر ہے صاحبان اقتدار جو ہے ہم تو ان چوکٹوں پہ جاتے نہیں، اللہ نے ہمیں اور طرح کا مزاج دیا. ان سے صرف یہ کہہ دیں کہ سارے اسکولوں میں صاف پانی کا بندوبست کر دیں، باقی کام تو بعد میں ہوتا رہے گا. آپ کی بات میں پہنچا دوں گی، لیکن اتنا غلیظ پانی اسکولوں میں ملتا ہے بچوں کو. یہ جو ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے
سب سے پہلے ان کو کہیں سڑکوں سے بھی زیادہ ہم ہے یہ کام. اور جن سکولوں میں جانور بندھے ہوئے ہیں، جہاں پر باڑا بنا ہوا ہے، جہاں پر اسلحہ رکھا جاتا ہے، یہی بات ہم کہہ رہے ہیں. آج لبنہ بہن آج قابو آئی ہوئی ہے. نہیں کوئی بات نہیں، بلکہ اچھی بات ہے. یہ ہماری بہن نہیں، ہے، یہ تو ان کو یہ پتہ ہے. ہماری نمائندہ ہے. جس معنوں میں میں کہہ رہا ہوں ان کو مجھے پتہ ہے. بہت اچھا لگا اور مجھے خوشی ہوئی. ایسے کوسچنز ہونے چاہیے. یہ ہیلدی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہوتی ہیں. میں نے پرسنلی ان سکولز میں وزٹ کیے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جہاں گائے بھینسیں بندی ہوتی ہیں، جہاں بچوں سے کام کروایا جاتا ہے، ان سب کی لسٹ بنا کے امپلیمنٹیشن میں خود کروا رہی ہوں. آپ یقین کریں ابھی ہم نے یہ کام شروع کیا ہے. انشاءاللہ تعالی اگر ہماری حکومت کو اللہ تعالیٰ اتنی ترقی دے اور ہم سب بندوں کو نیکی کی ہدایت دے اور ہمیں اچھے کاموں کی طرف لگا دے، تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی بچہ بھی جو ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، اور ہمارے ایجوکیشن کا شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا، 2800 روپیہ پر چائلڈ ہماری گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے گورنمنٹ سکولز میں ایک بچے کے اوپر. ایک کام اور کروا دیں جی، کہ ہر روز ہر سکول میں ایک حدیث پاک ہر کلاس میں کوئی ٹیچر پڑھ کے سنا دے. یہ ہوتا ہے جی، یہ ہوتا ہے. آپ نے نہیں یہ نہیں ہو رہا. یہ شروع کروا دیں. انہوں نے کہا جی اسمبلی نہ کریں چونکہ ڈر ہے کہ بم چل جاتا ہے. جس طرح کے حالات تھے اب انشاءاللہ بم نہیں چلیں گے اس ملک میں. اب آپ دیکھیں کل ماشاءاللہ ان سے کہیں کہ روز کم از کم سکول میں جب کلاس شروع ہو ایک حدیث پاک، خاص طور پہ بچیوں کے سکولوں میں، بچوں کے سکولوں میں یہ شروع کر. صرف ایک حدیث، بہت لمبی نہیں. اور ہر ماہ میں آپ کو والنٹیئر کر رہا ہوں، آپ سکولوں میں بلائیں اور ہم جا کے وہاں آدھ گھنٹے کا، جس طرح نورید صاحبہ ہیں، اس طرح اور بھی بہت ساری. تو یہ جو ہماری سکولرز ہیں ان سے کام لیا جائے، یہ جا کے وہاں لیکچر دیں. اور ایسا ہوتا ہے، میں غازی بھائی آپ کو بتاتی چلوں، ایسا ہوتا ہے اور میں خود اس چیز کو اسپیشلی دیکھ رہی ہوں. ایک جگہ تو میں اور آپ اکٹھے تھے جی بالکل. تو یہ ایسا ہوتا ہے اور یہ ایوری ڈے بیسس پہ ہو رہا ہے. اور چونکہ میں خود بھی ایجوکیشنسٹ رہی ہوں اور میری فیلڈ بھی یہ رہی ہے، تو میرا تو دل کرتا ہے کہ میں کسی دن، کوئی دن ایسا ہو جو کہ مس نہ ہو مجھ سے، اور میں اپنی سراؤنڈنگ میں کیا دور بھی کہیں جا کے اسکول کا وزٹ کروں اور دیکھوں کہ وہاں پہ مسنگ فیسلٹیز کیا ہیں جو ہماری گورنمنٹ دے رہی ہے، آیا ان تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں. بہت چیٹنگ لوگ کرتے ہیں اور استاد کا ایسا ایک یہ پیشہ ہے کہ اگر وہ ماں کی طرح فیلنگز رکھ کے شفقت کے ساتھ اپنی نالج کو بچوں میں ڈیلیور کرے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بچہ اچھی ایجوکیشن سے فارغ ہوگا. خواتین کی حقوق تعلیم کے لیے، عورتوں کی تعلیم کے لیے ایک فکرے میں بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ شارٹ کٹ میتھڈ آپ کے نزدیک. نصاب ساز اداروں میں خواتین کو سب سے پہلے لائیں اور پڑھی لکھی خواتین کو لائیں. اور میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ اسلامیات کی کتاب پہلی 4 جماعتوں کے اندر سے ختم کر کے، اور اس کو کس وجہ سے کیوں اس کو سائڈ پہ کیا گیا. ٹھیک ہے، میرا یہ سوال ارباب اقتدار سے. وہ تو سوال ہو گیا، ایک فکرے میں بتائیں کیا ہونا چاہیے. بس خواتین کو آگے آنا چاہیے اور جتنے بھی صاحبان اقتدار ہیں ان کو ایجوکیشن کی طرف اور ویمن ایجوکیشن کی طرف توجہ کرنی چاہیے. فنڈز بڑھانے چاہیے. لبنہ باجی جی، یہ تو فنڈز تک آ گئی اور آپ نے فنڈز دلوانے ہیں. ضرور. ایک فکرے میں جی آپ کیا کریں گی آج کے بعد جا کے؟ آج کے بعد جا کے ایکچولی کام ہو رہا ہے سارا. سی ایم صاحب نے اتنے آج کے بعد میں یہ کروں گی کہ میں آپ کا میسج ڈیلیور کر دوں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. کتنی خوبصورت ناظرین انداز میں لبنہ بڑی ہماری قیمتی بہن اور بڑی نیک خاتون. میں نے دیکھا ان کو مختلف جگہوں پہ، میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکچر دینے گیا کالجوں میں، اور انہوں نے اتنی شفقت فرمائی. جب انہوں نے 2 لیکچر سنے تھے تو جہاں کہیں لیکچر ہو یہ اپنا قیمتی وقت نکال کے وہاں بھی پہنچ جاتی ہے لیکچر سننے کے لیے. اور پھر جب یہ گفتگو کرتی ہیں تو ظاہر ہے ان کا کہنا اور پھر ایک پورا اثر جو دل سے بات نکلتی ہے اس کا ایک اثر بھی ہوتا ہے. نورید آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ پہلے بھی ہماری مہمان بنتی رہیں. آپ بھی لبنہ بہن میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ تشریف لایا کریں گی. اور سحر آپ کی نعت ہم انشاءاللہ خوب، آپ آج کلام پڑھا ہے، آئندہ بھی سنتے رہیں گے. ناظرین کرام، آخر میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک. آپ نے فرمایا جو شخص علم کے ذریعے سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، علم اسے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے. علم کی زبان صداقت ہے اور جہالت کی زبان حماقت ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نذیر غازی کو اجازت دیجیے، کل صبح نور میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
کشف الدجا